الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم شمائل المحمدیہ بھی کہتے ہیں، اس کی ایک مبارک مجلس ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں ہیں اس کے حوالے سے احادیث کا مطالعہ کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بدولت ہمارے کرداروں میں بھی کچھ بلندی پیدا ہو. آمین یا رب. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. آمین یا رب. ہم باب نمبر 15 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا عنوان ہے باب ما جاء فی صفت درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کا بیان. درع عربک میں کہتے ہیں زرہ کو، اور زرہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ لوہے کا جو جنگی لباس ہے جو عام طور پر ایک سپاہی جنگ میں پہنا کرتے تھے پچھلے زمانے میں، جب دو بدو لڑائی ہوا کرتی تھی. اور اس میں جو درع کا ورڈ ہے اس کی جمع ہے دروع، اور مختلف حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا رہتا ہے. آگے انشاءاللہ اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس میں 2 حدیث ذکر کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کے حوالے سے. تو زرہ کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جسم کے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک جنگی لباس ہے، لوہے کا عام طور پر بنا ہوتا تھا، اور جس کو اپنے جسم پر پہن لیا جاتا تھا تاکہ ہر قسم کے تلوار کے وار سے یا نیزہ یا تیر وغیرہ اس سے جسم کی حفاظت ہو سکے. تو یہ حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، اور ایون آج کل کے زمانے میں بھی بعض لوگ بعض جگہ پر یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی لیکن اس کی شکل مختلف ہے یقینا. لیکن بہرحال یہ پولیس رینجرز وغیرہ ان کے یہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے اپنی آپ کی حفاظت کے لیے. اور یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کے اندر ڈیولپمنٹ آتی رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو یہ پہنا جاتا تھا ایک جنگی لباس، وہ عام طور پر لوہے کا ہوتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف زرے استعمال کی ہیں مختلف اوقات میں. بعض سیرہ کی بکس میں ہمیں ان کے نام بھی ملتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ذرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی. اس میں مثلا ایک کا نام آتا ہے ذات الفضول، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کا نام آتا ہے ذات الوشاح، ایک فضہ، البترا، سغدیہ، خرنق. اس طرح کے مختلف ناموں کی زریں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر استعمال رہیں. طيب. تو یہاں پر بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو پہلی حدیث ذکر کی ہے جناب الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا تذکرہ بھی ہم کریں گے باذن اللہ. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو سعید عبد اللہ بن سعید الاشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان. جناب زبیر بن العوام بہت مشہور صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کے رشتہ دار بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ یوم احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں زیب تن فرمائی ہوئی تھی. 2 زریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم میں مبارک پر پہنی ہوئی تھی. فنهض الى الصخرة فلم يستطع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا. یعنی اس کے لیے آپ یعنی اس یوم احد کو بھی آپ سمجھنے کے لیے پورا اس کا قصہ پڑھیں انشاءاللہ، غزوہ احد کا، کہ وہ کس قدر سخت وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے، جنگ کا جو ماحول بنا ہوا تھا. تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فنهض الى الصخرة فلم يستطع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چڑھ پائے.
فأقعد طلحة تحته، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب طلحہ نے یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب طلحہ کو نیچے بٹھایا اور ان پر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر سیدھے چڑھ گئے. فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سہارے سے اوپر چڑھ گئے. حتی استوى علی الصخرہ، یہاں تک کہ آپ سیدھے چٹان پر چڑھ گئے. فقال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اوجب طلحہ، تو جناب زبیر فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ فرماتے ہوئے سنا، طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. یعنی ایک صحابی دوسرے صحابی کے متعلق یہ فرما رہے کہ میں نے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے کہ طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی. اب یہاں پر یہ انہوں نے کیوں ذکر کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے؟ کیونکہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کا بیان ہے اور اس کے استعمال کا بیان ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم احد کے دن دو دو زرے پہنے ہوئے اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے. جہاں تک اس حدیث کے راوی ہیں جناب زبیر بن العوام، وہ ہیں قبیلہ بنو اسد سے ان کا تعلق تھا، جو قریش کا قبیلہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے اور بہت ہی عظیم المرتبہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ ان 10 صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی. اور ایک ہی مجلس میں جب آپ نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، تو اس میں جناب الزبیر بن العوام کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں یا عشرہ مبشرین بالجنہ کہتے ہیں. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جناب زبیر کی سیرت کو آپ پڑھیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے دو دو ہجرتیں بھی فرمائیں، یعنی حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی انہوں نے وہاں سے. اور سیرت کی بکس میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی بالکل یعنی نوجوانی کی عمر. اور اس میدان میں اور اس راہ میں انہوں نے بہت تکلیفیں بھی برداشت کی، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے واسیرہ کی بکس میں کہ ان کے چچا آگ کا دھواں ان کو دیتے تھے اور مجبور کرتے تھے کہ یہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن جناب زبیر بن العوام اتنے مضبوط تھے اپنے ایمان میں کہ وہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا اور توحید پر وہ قائم رہے. اسی طرح جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، بدر میں بھی اور بدر کے بعد تمام جنگوں میں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. سینے پر اپنے زخم کھائے انہوں نے نیزوں کے، تیروں کے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فراخ دل بھی تھے، بہت خرچ کرنے والے، بہت ہی فیاض قسم کے یہ صحابی تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. اور ان کی جو وفات ہے تقریباً 66 ہجری میں ہوئی، یعنی یا یوں کہہ لیجیے کہ بلکہ 66 ایئر کے یہ تھے جب آپ کو جب آپ کی شہادت ہوئی ایک جنگ کے اندر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. تو اس حدیث میں انہوں نے جناب طلحہ کے حوالے سے یہ بیان کیا، جو کہ خود بھی عشرہ مبشرین بالجنہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور وہ بھی قریشی کے ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس شورا ہے اس کے اندر بھی وہ شامل تھے. اس حدیث میں وہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہ پہنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹان پر کھڑے ہونے کا قصد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پتھر لگنے سے زخم ہو گیا تھا، اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نچلا ہونٹ ہے اس پہ بھی زخم آ گیا، جس سے وجہ سے خون جو ہے وہ رس رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پہنا ہوا تھا، ایک لوہے کی ایک ٹوپی کہہ لیں جو سر کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو اس کی کڑیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پھنس گئی تھی کیونکہ وہ لوہا تھا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف میں بھی تھے، اور انتہائی آپ کو تکلیفیں اور یوں کہہ لیجیے کہ زخم آئے تھے.
تو اس میں ایک بات مشہور کر دی گئی کفار کی طرف سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ پر چڑھنا چاہ رہے تھے تاکہ لوگوں کے مورال کو بلند کریں اور ان کو یہ خبر دیں کہ میں یہاں پر موجود ہوں، تاکہ ان کی جو ہمت ہے وہ نہ ٹوٹے. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھنا چاہ رہے تھے. تو اس میں جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مدد فرمائی. وہ کھڑے ہوئے نیچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سہارے سے چٹان پر چڑھ گئے. تو جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمت ہے، بہادری ہے، اور ان کی جو جانثاری ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے آپ نے فرمایا کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، یا میری شفاعت واجب کر لی. یہ معنی بھی بعض علماء نے بیان کیا. اور اگر آپ پڑھیں غزوہ احد کا معاملہ تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن بہت زخم کھائے، تقریباً 80 سے اوپر ان کے جسم پر زخم آئے یوم احد کے دن. اور ایون وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے، اور اپنے جسم کو بطور انہوں نے ڈھال بنا کے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تمام تیر اور نیزوں کے جو وار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے وہ اپنے جسم پر جھیلتے تھے. تو اسی ہمت اور بہادری اور جوان مردی اور محبت جو انہوں نے دکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے، تو اس کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ تو طلحہ نے تو اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوں. اگلی حدیث دیکھیے، جناب سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن ابی عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. تقریباً یہ وہی بات ہے جو جناب زبیر کی حدیث میں ہے. جناب سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم احد کے دن 2 زریں پہنی ہوئی تھی. قد ظاہر بینہما، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نیچے پہن رکھا تھا، یعنی پہلے ایک پہنی اس کے اوپر دوسری پہنی. تو اس کو عربک میں کہتے ہیں ظاہر یا جمع بینہما، یعنی ایک دوسرے کو ساتھ جمع کر لیا، ایک کے اوپر دوسری پہن. تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی پروٹیکشن کرنا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اور خاص طور پر ایسے حالات میں جہاں پر دشمن کا سامنا کرنا پڑے، جنگی حالات ہو مثلا، تو اس میں ایک مسلمان کو اپنی احتیاط، اپنا بچاؤ ضرور کرنا چاہیے. اور یہ چیز توکل کے بالکل بھی منافی نہیں. یعنی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے، یہ پرچار بھی وہ کرتے ہیں کہ کسی قسم کے بچاؤ کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے ہتھیار کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو پروٹیکشن کی چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بس اللہ رب العزت پر توکل کرو. پورا نہیں، اس کو توکل نہیں کہتے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یوم احد کے دن 2 ذرے پہنی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جو توکل تھا وہ اللہ رب العزت پر. اسباب کو اختیار کیا، لیکن اپنا دل اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا کہ وہی ہمیں بچانے والا ہے، اور وہی اس چیز کو ہمارے لیے فائدہ مند بنانے والا. صحیح؟ اور اس چیز کا حکم ہمیں اللہ رب العزت نے دیا سورہ نساء کے اندر. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. اے ایمان والو، انتہائی ہوشیاری سے کام لو، یعنی جنگ کے موقع پر، اور پھر دشمن کی طرف تھوڑے نکلو یا اکٹھے نکلو. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے، اور سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ حالات کے پیش نظر یا تو تھوڑے تھوڑے نکلو یا سارے جمع ہو کر نکلو. یعنی دشمن کو اس بات کا موقع نہ دو کہ وہ تمہارے اوپر دھاوا بول. طيب. تو اپنی حفاظت کرنا، اسباب کو اختیار کرنا زندگی کے ہر موقع پر، ہر معاملے میں یہ بالکل جائز ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس سے ہمیں اختیار کرنا چاہیے. طيب. تو جناب صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ذرے جو ہے وہ زیب تن فرمائی ہوئی تھی. اگرچہ خود جناب صاحب جو ہیں وہ اس جنگ میں موجود نہیں تھے،
یعنی اس سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کسی اور صحابی سے ہی سنی ہوگی جنہوں نے جنگ احد کا جس میں شرکت انہوں نے کی ہوگی، کیونکہ صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں جا کے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے والد کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، بہت چھوٹے بھی تھے، اس میں 7 8 سال کی عمر تھی ان کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کسی اور صحابی سے یہ بات سنی، جیسے ہم نے پہلے پڑھا جناب زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات ہم تک پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کی جو اسناد ہے وہ صحیح ہے۔ اگلا باب دیکھیے، باب نمبر 16 ہے یہ، باب ما جاء فی صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغفر، جس کو ہم اردو میں خود کہتے ہیں، اس کا بیان۔ اس میں بھی امام نووی امام ترمذی رحمہ اللہ نے 2 حدیث ذکر کی ہیں۔ مغفر غفر سے ہے، دراصل عربک میں کہتے ہیں غفر کسی چیز کو چھپا لینے کو، اسی سے یہ اسم آلہ ہے۔ اور جنگی جو ساز و سامان ہوتا ہے، آلات حرب جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا، یوں کہہ لیجئے کہ ٹوپی ہوتی ہے لوہے کی، کہ جس کو انسان زیبتن کرتا ہے ایک سپاہی، اور اس سے اس کا جو سر ہے وہ ڈھانپ لیا جاتا ہے، اور ہر قسم کے جو وار ہے اس سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں تو ہر شخص جو ہے وہ جو فریق جب لڑتے ہیں تو دونوں کی یہی خواہش ہوتی ہے اور ہوتی ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، تو وہ اندھا دھند جو ہے وہ تلواروں کے وار کر رہے ہوتے ہیں، نیزے چل رہے ہوتے ہیں، تیر اندازی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں انسان کو اپنی پروٹیکشن کے لیے آلات حرب کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے پچھلے بھی ہم نے باب میں پڑھا، زرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر تن فرماتے تھے۔ تو اسی طرح ایک چیز ہے جس کو ہم مغفر یا خود کہتے ہیں اردو میں، لوہے کی ایک ٹوپی، آگے انشاءاللہ میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھا دوں گا تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف مواقع پہ استعمال فرمایا ہے، یعنی جنگوں کے اندر بھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خود جو ہے وہ پہنا ہوا تھا۔ پہلی حدیث دیکھیے، اس میں جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر۔ اچھا، یہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مغفر تھا، یعنی خود تھا، وہ آپ نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ فقیل له هذا ابن خطل متعلق باستار الكعبہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ ابن خطل ایک مشہور مشرک تھا مکہ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا، عبداللہ ابن خطل اس کا نام تھا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ ابن خطل جو ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، یعنی اس امید کے ساتھ کہ مجھے معافی مل جائے گی اور میری جان بخشی ہو جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک تو خانہ کعبہ محترم ہے، اور اس کے اندر جو آج ہے وہ امن میں رہتا ہے، اور اسی طرح خاص طور پہ خانہ کعبہ کے جو غلاف ہے اس کے ساتھ چمٹا ہوا تھا وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کو معافی دی جائے، یہ معافی کا مستحق نہیں ہے، اس کے جرم جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حدیث کیوں لے کر آئے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ؟ کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پہننے کا ذکر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا۔ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پگڑی پہنی ہوئی تھی، جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے۔ تو اب ان دونوں میں کیسے ہم جمع کریں اس حدیث کو؟ ایک حدیث میں، صحیح حدیث میں، یعنی صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا ہوا تھا، جبکہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے داخلے کے وقت آپ کے سر مبارک پر خود تھا، جبکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو گئے
یعنی شہر کے اندر پہنچ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہن لی. صحیح ہے؟ یعنی مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا استعمال کیا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی کے اوپر ہی اپنا خود کو چڑھایا ہو، تو اس میں بھی کوئی یعنی م- یہ بھی ممکن ہے، اس میں بھی کوئی یعنی امپاسبل چیز نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. طیب، جہاں تک ابن خطل کی بات ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ مکہ کے اندر رہا کرتا تھا، اور یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا کسی زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، یعنی پھر یہ مدینہ میں بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر صدقہ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا کسی جگہ پر. تو اس شخص نے جو ہے وہ سامان وغیرہ وہاں سے لے لیا، اور وہاں کسی لوگوں کو جس جگہ پر یہ گیا تھا چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، سامان صدقہ کا، ان میں سے کچھ لوگوں کو اس نے قتل کر دیا. اور پھر اس خوف سے کہ مجھے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ ظلم کیا یقیناً، تو یہ شخص جو ہے وہ مکہ بھاگ گیا، اور وہاں جا کے اس نے آ، اسلام سے بھی پھر جانے کا اعلان کر دیا اور مرتد ہو گیا یعنی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پروپیگنڈا شروع کر دیا. اور خاص طور پر اس کے پاس دو اس کی لونڈیاں تھیں، دو کنیزیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ شعر کہا کرتی تھی. تو اس بدعہدی اور اس کے جرم کی وجہ سے اور اس کی گستاخیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ یہ شخص خانہ کعبے میں پردے میں بھی چھپا ہوا ہے، تب بھی اس کے لیے کوئی امان نہیں. تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ کتنا انصاف پسند دین ہے، کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا لازمی طور پر ملے گی، جب خاص طور پر جرم بہت بڑا ہو. اس سے معاشرے میں یقیناً دوسرے لوگوں کے لیے سکھ کا جو ہے وہ سانس لینا آسان ہوتا ہے، اور ان کے لیے اسی میں خیر ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو امان نہیں دی، بلکہ یہ حکم دیا کہ یہ شخص معافی کا بالکل بھی مستحق نہیں ہے اس کے اتنے بڑے جرموں کی وجہ سے. تو وہ شخص جو ہے پھر وہ اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا. طيب، دوسری حدیث دیکھیے، یہ بھی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عیسیٰ بن احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مکہ عام الفتح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ وعلى رأسه المغفر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود تھا، مغفر. فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اتارا خود کو، تو کچھ ٹائم بعد یا کچھ لمحے بعد ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابن خطل جو ہے وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال اقتلوه، تو آپ نے حکم جاری کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا جائے. قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يومئذ محرما. یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے حدیث میں پڑھی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک اور سند سے اس کو ذکر کیا اپنے دوسرے شیخ کے طریق سے. آخر میں ابن شہاب رحمہ اللہ کا ایک قول بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن احرام نہیں باندھا ہوا تھا. بلغنی، اس کو بلاغ کہتے ہیں مصطلح حدیث کے اندر، خاص طور پہ جب ابن شہاب کوئی بات ایسی کریں جس میں وہ پوری سند نہ بیان کرے، صرف یہ کہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، بلغنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن احرام نہیں باندھا ہوا تھا. تو اس حدیث میں بھی وہی بات ہے تقریباً، اور وہی قصہ بیان کیا ہے کہ ابن خطل کے قتل کرنے کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ میں داخلہ ہے، اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
مکہ لم تحل لأحد قبلی، حرم میں جو مکہ ہے وہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، ولا بعدی دائما، اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، یعنی اس کے اندر خون خرابہ کرنا، جنگ لڑنا وغیرہ، یہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حرام تھا، اور آپ کے بعد بھی حرام تھا، حرام تھا۔ حلت لی ساعۃ من نہار، میرے لیے اس کو چند لمحوں کے لیے، چند ساعتوں کے لیے حلال کیا گیا۔ ثم عادت حراما، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ حرام کر دیا گیا، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کے اندر جو اس کے احکام ہیں کہ اس کے اندر کوئی جنگ وغیرہ نہیں لڑی جائے گی، خون خرابہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح کے جو دیگر احکامات ہیں حرم کے حوالے سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم جاری فرما دیا۔ تو یعنی وہ فتح مکہ کے موقع پر صرف چند لمحات کے لیے، یا چند ساعتوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں داخلہ، اور یہ جو جن لوگوں کو اس میں قتل کیا گیا، جن مجرموں کو ان کی جان لی گئی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی اجازت سے یہ میں نے کیا، اور اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر اس کا حکم وہی مقرر فرما دیا کہ اس کے بعد دوبارہ یہاں یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک اور باب باندھا ہے، باب ما جاء فی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک کا بیان۔ اچھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ بھی دیگر آلات حرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، یعنی یہ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر صرف دو چیزوں کا ذکر کیا نا، ایک خود کا، اور خود سے پہلے بلکہ ہم نے پڑھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کا بھی ذکر انہوں نے کیا، اور پھر زرہ کا ذکر کیا، اور زرہ کے بعد انہوں نے خود کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں احادیث کے اندر اور سیرہ کی بکس کے اندر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں، اس کا کچھ چیزوں کا میں ذکر انشاءاللہ کر دوں گا باذن اللہ۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو تصویر ہے اس میں آپ کو زرہ بھی نظر آئے گی اور خود بھی نظر آئے گی۔ یہ جو جنگی لباس ہے جو جسم پر زیب تن کیا گیا ہے لوہے کا، اس کو ہم زرہ کہتے ہیں، درع کہتے ہیں عربی میں، اور جو سر کے اوپر جو ٹوپی ہے اس کو ہم خود کہتے ہیں، یا مغفر عربی میں کہتے ہیں۔ اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوہے کی کڑیاں سی بھی ہیں، جس سے عام طور پر یہ جو کن پٹی کا ایریا ہے اس کو، اس کی حفاظت کی جاتی، تاکہ کوئی جو وار ہے وہ اس طرف نہ آئے، کان وغیرہ کی طرف اور کن پٹی کی طرف۔ طيب، یوم احد کے دن یہ جو کن پٹی کے پاس جو لوہے کی یہ جو کڑیاں نکلی ہوئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پر، گال مبارک پر یہ پھنس گئی تھی۔ وہ پڑھیں آپ انشاءاللہ غزوہ احد کا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر سخت دن تھا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر بھی گئے تھے ایک گھڑے میں، تو گھڑے میں گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر وہ کڑیاں جو ہیں وہ پھنس گئی تھیں، اس کو پھر جا کے صحابہ کرام نے بھی نکالا بھی تھا، اور اس میں جو ہے وہ خون بھی رس رہا تھا۔ خود جو ہے وہ خا سے ہے، خا واو اور دال، خود۔ طيب، تو یہ ایک تصویر جو ہے وہ صرف اس چیز کو ذہن میں واضح کرنے کے لیے کہ خود ہے ہوتا کیا ہے، اور ذرہ کیا ہوتی ہے۔ طيب، ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درع کے حوالے سے، صحیح بخاری کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، تو آپ کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے اپنے گھر والوں کے لیے چند کلو جو یا گندم جو ہے وہ اس یہودی سے لی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رہن سہن تھا وہ کس قدر سادہ تھا، اور اس میں اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ میں گزارا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ بھی گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت، یعنی دنیا کی فراوانی موجود تھی، اور اللہ رب العزت کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ اپنے لیے آسانیاں طلب فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کو اختیار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالی ولی دنیا، میرا اس دنیا سے کیا کام ہے یہ۔ اور اس طرح ایک حدیث میں جیسے کہ آتا ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل،
دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، یا جیسے کوئی مسافر جو ہے کسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے سستائے، آرام کرے اور پھر وہ آگے اپنی منزل کی طرف چلا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی زندگی گزاری، اجنبی بن کے اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی حیثیت سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل ٹھکانہ تھا اور جس کی انہوں نے ہمیں تعلیم دی وہ تو جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو لذتیں ہیں ان کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کی، اور صرف ضرورت کی چیزوں کو، ضرورت کے جو چیزیں ہیں یا اس کو ضرورت کے مطابق چیزوں کو استعمال کیا، اور دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں آپ نے حصہ لیا، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ طیب، آگے بات چونکہ لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اگلا جو اس کا باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کے حوالے سے، ان کی پگڑی کے حوالے سے، وہ آگے ہم انشاءاللہ بڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ لیکن یہاں پر چند چیزوں کا میں بیان کر دیتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، آلات حرب مختلف حدیث میں جو بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں 6 تیر کمان بھی تھے، اس کے بھی مختلف نام بھی ہمیں سیرہ کے بکس میں ملتے ہیں۔ 6 تیر کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ ایک ترکش بھی تھا، ترکش وہ ہوتا ہے جس کے اندر تیر کمان رکھے جاتے ہیں اور تیروں کو خاص طور پہ رکھا جاتا ہے، اس کو ترکش کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف ڈھالیں بھی تھیں، جو شیلڈ ہوتی، اس کے بھی مختلف نام تھے۔ ایک کا نام قنق تھا اور ایک کا نام ذلوق تھا۔ بعض ڈھالیں یا ایک آدھ ڈھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں بھی پیش کی گئی، اور مختلف صحابہ جو ہے وہ آپ کو اس طرح تحفے میں چیزیں دیتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے کو قبول فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں 7 گھوڑے رہے، اس کے بھی مختلف نام ہیں: السکب، اللزاز، السبحہ، المثوى، البیضاء، سوری المرتجز۔ ایک نیزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کا نام تھا البیضاء، اور ایک کا نام تھا المثوى۔ تو دو نیزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنی، سب کو معلوم ہے، مشہور نام ہے، قصوہ اس کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر تھا جس کا نام تھا دلدل، اور ایک گدھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جس کا نام تھا یعفور۔ تو یہ مختلف چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال رہیں، آلات جنگ میں بھی، حالات حرب میں بھی، اور اسی طرح جو جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، گھوڑا، گدھا، اور اسی طرح خچر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں استعمال فرمایا، اور اونٹنی بھی اسی طرح۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامے کے حوالے سے بات کریں گے باذن اللہ تعالی۔ هذا والله اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ اس کو چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا، یا پرسنل میں بھی میسج کر سکتے ہیں، یا جو ہمارا اکیڈمی کا نمبر ہے اس پہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ طیب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، مع السلامہ۔